بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج مارچ کی 4 تاریخ ہے اور سن 2011۔ اب سے کچھ تھوڑی دیر پہلے مرزا مسرور احمد صاحب نے خطبہ جمعہ دیا اور اپنے اس خطبہ میں مرزا صاحب کی نبوت کے حوالے سے ابتدا کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں نبوت ملی۔ مسرور صاحب، یہ آپ اپنے ان سادہ لوح جنہوں نے مرزا صاحب کو پڑھا نہیں، جو کسی مجبوری کے تحت جس خاندان میں پیدا ہوئے، برین واشڈ ہوئے، کہ ان لوگوں کو تو آپ یہ دجل اور دھوکہ دے سکتے ہیں جن کو کچھ علم نہیں کہ یہ نبوت کس طرح سے ملتی ہے، نبوت کس طرح سے عطا ہوتی ہے۔ نبوت حاصل نہیں کی جاتی، نبوت عطا ہوتی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ نبوتیں محبتوں سے، نبوتیں اطاعتوں سے، یا نبوتیں جو ہیں وہ کسی شخص کے، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، کے توسط سے ملتی ہے۔ پھر آپ نے یہ کہ کثرت الہام، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر محبت سے نبوتیں ملتی تو میرا خیال ہے کہ تمام صحابہ اکرام جو تھے وہ انبیاء کے درجے پہ ہوتے ہیں۔ کیا ان سے بڑھ کر کوئی رسول اللہ سے محبت کر سکتا ہے، جنہوں نے اس ذات کو اپنے سامنے دیکھا، اس ذات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، زندگیاں وقف کی، اور وہ وہی کرتے تھے، وہی کہتے تھے جو ان کو رسول اللہ حکم دیتے تھے۔ آپ یہ دھوکہ اور دجل کہ نبوت اس طرح سے ملتی ہے، اور آپ کیا یہ کوٹ کرنا، یہ میں تمام دوستوں سے عرض کروں گا کہ یہ جو آج 4 مارچ ہے، اس کا خطبہ جو ہے جمعہ، وہ آپ سنیں، اس میں ایک حوالہ ہے۔ مرزا مسرور احمد صاحب کوٹ کر رہے ہیں مرزا صاحب کا، کہ مرزا صاحب نے کہا، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں، اور یہ کس وجہ سے؟ یہ کثرت الہام، مطلب الہاموں کی کثرت، بہت الہام ہونے کی وجہ سے میں نبی ہوں۔ اب یہ مختلف آگے تعویلیں کی گئی ہیں، لیکن بنیادی بات جو ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ، اور وہ پھر آگے اس میں بھی یہ جس طرح دجل سے اور جس طرح دھوکہ دہی کرتے ہیں کہ جی وہ مجھے نبی نام سے پکارا گیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر اس کے لغوی معنی آئیں گے کہ جی اس کا خبر دینا ہوتا ہے، لیکن جو قرآن جن شخصیتوں کو، جن حضرات کو، جن ہستیوں کو انبیاء کہہ رہا ہے، جس طرح وہ کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی نام نہیں ہے، وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، اور اس کے کوئی لغوی معنی نہیں۔ جب آپ کسی چیز کو بیان کرنے یا کہیں اور ذکر کریں گے نبی، وہ آپ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ رسول اللہ کو نبی کہیں گے، حضرت نوح کو نبی کہیں گے، حضرت ابراہیم کو نبی کہیں گے، حضرت عیسیٰ کو نبی، تو وہاں پہ لغوی معنی نہیں آئیں گے۔ ہر دنیا کے انسان کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نبی یہ کیسے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے کہ آپ نے پھر آگے یہ بات ان کی کوٹ کی کہ یہ تشریحی نبی نہیں ہے، یہ کوئی نئی شریعت یا کتاب لانے والے نہیں ہیں، لیکن جو آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں، خیر ان کے علم میں ضرور ہوگی یہ چیز، اور ان کے پاس تعویل بھی ہوگی، اور آپ کے پاس بھی، مطلب اگر کوشش کریں تو تعویل بن سکتی ہے، لیکن سورہ بقرہ کے اندر میں آپ سے، اور سورہ الحدید کے اندر یہ 2 حوالے صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اس کی تعویلیں آپ کے پاس ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر، یہ سورہ بقرہ کی تفسیر صغیر کے مطابق یہ 214 اس کی آیت ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب لوگ ایک ہی خیال کے تھے، پھر اللہ نے انبیاء کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ
حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ یعنی اللہ لوگوں کے درمیان اور ان باتوں کے متعلق جن میں انہیں اختلاف پیدا کر لیا تھا فیصلہ کرے. مطلب ایک یہ چیز کہ انبیاء کے ساتھ کتاب بھیجی. اب اس کے بعد آپ سورہ الحدید میں آ جائیے. سورہ الحدید کی آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہے آپ کی تفسیر صغیر کے مطابق. ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے نشانوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری ہے تاکہ لوگ انصاف کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ نبی یا رسول دونوں میں. سورہ الحدید میں رسولوں کے ساتھ، سورہ بقرہ میں انبیاء. تمام دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں سب اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کے احکامات کتاب لے کر آئے ہیں. اب یہ دھوکہ اور دجل دینا کہ یہ غیر تشریح ہے، یہ کسی شریعت والی نہیں ہے، یہ آپ کی کم علمی، جہالت یا دھوکہ دجل جو بھی آپ نام پسند کریں یہ اس کے مطابق ہے، ورنہ اس کا حقیقت سے اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ نے ایک بات کوٹ کی کہ میرے اور مسیح موعود کے درمیان کوئی نبی نہیں، یہ مرزا صاحب نے کہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بالکل دروغ گوئی سے، جھوٹ سے، کذب سے کام لے رہے ہیں، اور آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے کچھ انسان کو، ورنہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. مسیح موعود سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جبکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی. آپ کچھ تھوڑا سا شرم و حیا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور جب آپ ان سادہ لوگ احمدیوں کو بات بتا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی افسوس کہ کسی میں اتنی جرأت ہمت نہیں ہے کہ یہ کم از کم اپنے ایمان کے اس معاملے کے ساتھ ہی کم از کم آپ کی اس جہالت کی نشاندہی کریں، یا آپ کے اس دھوکہ اور کذب کو کم از کم یہ چیلنج کر سکیں کہ دیکھیں آپ کم از کم جب بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی صحیح کوٹیشنز تو دیں. مطلب کہیں پہ مسیح موعود کا لفظ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی اختراع ہے، اور اس سے مراد آپ کی مرزا غلام احمد ہے، اور مرزا غلام احمد کہہ رہے ہیں یہ چیز. کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے آپ کو. اب جب آپ امکان نبوت پر بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیز کر دی کہ امکان نبوت جو ہے وہ مرزا غلام احمد کے بعد ہے. رسول اللہ کی وصال سے لے کر مرزا غلام احمد تک کوئی امکان نبوت نہیں. مرزا غلام احمد کے بعد اب امکان نبوت شروع ہوتا ہے، اور جب وہ امکان نبوت شروع ہوتا ہے تو آپ ہی اپنے ایک پروگرام میں ایک نوجوان جو واقف زندگی بن رہا ہے یا جنہوں نے بننا ہے، اس کے سوال کے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ جی اب جو کوئی نبی آئے گا وہ مرزا غلام احمد کی جماعت میں سے ہوگا، یعنی احمدی نبی ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. آپ سوچے تو صحیح، آپ نے ایک دروازہ کھولا اور آپ کو کہاں کہاں جانا پڑ رہا، کون کون سے دروازے کھولنے پڑ رہے ہیں. احمدی دوستو، یہاں پہ آپ غور کیجئے، یہاں پہ آپ سوچئے کہ قرآن کہاں گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، اسلام کہاں گیا. یہ مرزا خاندان اور مرزا فیملی کے جو لوگ ہیں، یہ ساری باتیں کہ یہاں صرف وہی چیز چلے گی جو مرزا فیملی لے کے چل رہی ہے. آپ امکان نبوت کو محدود کر دیا کہ اگر امکان نبوت اس دن سے ہے جس دن سے قرآن دنیا میں نازل ہوا، تو اس کو محدود کس نے کیا کہ یہ امکان تب وجود میں آئے گا جب مرزا غلام احمد پیدا ہو جائے گا. کیونکہ جب یہ کوٹ کیا جائے کہ میرے اور مسیح موعود کے درمیان میں کوئی نبی نہیں، جب مرزا صاحب آئیں گے اس کے بعد، اور وہ بھی بقول اب ان کے مسرور صاحب کے جو اپنے واقفین نو گلشن واقفین نو خدام کی 13 فروری کی کلاس لیتے ہوئے بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو اس میں کہتے ہیں کہ اب جو بھی آئے گا وہ مرزا صاحب کے ماننے والوں میں سے آئے گا، وہ احمدی نبی آئے گا. مسرور صاحب، آپ اصل میں اپنی اس پریشانی، خوف اور ڈر کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نیٹ کی وجہ سے پیدا ہو چکا اور آپ سے
सवाल जो है वो इन बेचारे मासूम और सादा लो अहमदियों में थोड़ी सी जुर्रत पैदा हो गई और इन्होंने आपसे करने शुरू कर दिए। इसका नज़ारा आप अपने तमाम जितने भी आपके चैनल्स हैं, जिस किस्म के भी हैं, चाहे वो अखबार के ज़रिए हो, रेडियो के ज़रिए हो, टीवी के ज़रिए हो, किसी ज़रिए से भी हो, वो चाहे आप जो बच्चों की क्लास लेते हैं, वो सब के अंदर आपको सवाल आ रहे हैं और आप फिर उनसे ये कह रहे हैं कि देखें आप जवाब नहीं दें, आप जवाब उनको दें जो देने वाले हमने मुकर्रर किए हुए हैं। और एक तरफ आप अपने खुतबे में कहते हैं कि हमारा तो बच्चा जो है इन मौलवियों से बढ़कर है, इन मौलवी जो है वो इन बच्चों के सामने नहीं ठहर सकते। और दूसरी तरफ आप ये फरमाते हैं कि नहीं, तुम लोग जवाब न देना, तुम फंस जाते हो, वो चक्कर दे लेते हैं। आप तकबीर टीवी का हवाला देकर ये बात कर रहे थे। मसरूर साहब कितनी देर और धोखा देंगे? अब धोखे का दौर निकल चुका। इस नेट ने आपको नंगा करके रख दिया है, इसने मिर्ज़ा साहब की हकीकत को खोल कर रख दिया है और इसने आपके ज़ालिमाना और जो इंतहाई नाइंसाफ़ी पर मबनी आपका निज़ाम है उसके परचखे उड़ा दिए हैं, उसको सबके सामने नंगा कर दिया कि आप किस तरह से इन लोगों की ज़िंदगियां जकड़े हुए हैं, आप किस तरह से इस ज़ालिमाना निज़ाम को इन पर मुसल्लत किए हुए हैं। मिर्ज़ा साहब की हकीकत तो दुनिया पे अयां है कि मिर्ज़ा साहब जो थे वो कोई ऐसा उनका दावा सही नहीं था, किसी लिहाज से कोई नहीं था। लेकिन ये सिलसिला जब चला है तो ये निज़ाम, और इस निज़ाम को जितना आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और जितना आप लोगों का खून चूस कर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ानदान ने जो कुछ किया है, इसका भ्रम जो है ये नेट के ज़रिए खुल रहा है। अब बहुत थोड़ी देर है, अब ज़्यादा देर नहीं है, और वो चीज़ आपके चेहरे से अयां है कि आपको साफ अपना अंजाम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो आपके खुतबों से, आपकी तकरीरों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ें जो है ये ज़ाहिर हो रही हैं कि आप किस परेशानी में और किस खौफ में मुब्तला है। और यकीन कीजिए आपका अंजाम बिल्कुल करीब है। और ये अहमदी लोग, अब इनमें ये सोच, ये बेदारी पैदा हो गई है। ये लोग आपसे ज़रूर सवाल करेंगे, अब आपकी बात ये बिला चूं चरा नहीं मानेंगे, और आपको इस चीज़ का एहसास है। अहमदी दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, जो मैं कहा करता हूँ कि आप मिर्ज़ा साहब को पढ़ें, खुदारा उनकी किताबें पढ़ें, आप पर हकीकत अयां हो जाएगी। और इस निज़ाम ज़ालिमाना, ये इस अहमदिया कल्ट के निज़ाम के ख़िलाफ़ आपको उठना पड़ेगा, आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, वरना ये लोग, ये ख़ानदान आपको इसी तरह से आपको एक्सप्लॉइट करता चला जाएगा, आपका इसी तरह से इस्तेहसाल करता चला जाएगा। लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी। आप खुदा के जवाबदेह हैं, बंदों के जवाबदेह नहीं हैं। आप इनसे सवाल कीजिए, ये आपसे पैसे लेते हैं, पूछिए ये कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ गए हैं, पूरा हिसाब मांगिए इनसे, हर चीज़ को देखिए इनसे। आंखें बंद करके अपने बच्चों का लुकमा उनका पेट काट के इनके मुंह में ना डालें। अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। आप पैसे को, उस रकम को अपनी जायज़ ज़रूरियात पे खर्च कीजिए, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कीजिए, ना कि इनका दोज़ख भरने के लिए। मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ें, आप पे हकीकत अय्यां हो जाएगी। आपका शुक्रिया, हमारा यह सिलसिला जारी रहेगा।